عرفہ احسان اللہ، اس کے بعد امرین عالم تیار رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ و حاضرین اجلاس، آج اس بابرکت مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے بیٹی اللہ کی رحمت۔ حاضرین اجلاس، جس طرح لڑکا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اسی طرح لڑکی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ دونوں کی پیدائش پر برابر کی خوشی منانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قدیم زمانے سے بیٹیوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا اور انہیں منحوس سمجھا جاتا تھا۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی لوگوں سے منہ چھپا کر پھرتا، اس بیٹی کو جو اللہ کی رحمت آئی اور اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 50 پارٹ میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب تم میں سے کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں سے منہ چھپا کر پھرتا ہے۔ جب اسلام آیا، اس بیٹی کو حقیر سمجھنے والوں اور اسے زندہ دفن کرنے والوں، جب سماج و معاشرے میں کوئی عزت نہ تھی، اس کو مقام عطا کیا اور عزت عطا کی، وہ مرتبہ عطا کیا جو آج تک کسی مذہب نے نہ دی۔ بیٹی اللہ کی خاص نعمت ہے، برکت والی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے بیٹی کی پرورش کی اور ان کو تعلیم اور تربیت دی اور ان کی شادی کر دی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس 3 لڑکیاں ہوں اور ان پر رحم کرے تو ان کی پرورش کرے تو ان کو جنت واجب ہو جائے گی۔ اور دوسری جگہ فرمایا جس شخص کے پاس 2 لڑکیاں ہوں وہ قیامت کے دن میرے ساتھ کس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ملا کر بتائی۔ اللہ اکبر! اس سے بڑی بشارت کیا ہو سکتی ہے بیٹی کی پرورش پر۔ بیٹی رحمت ہے، بیٹی برکت ہے، بیٹی نجات کا ذریعہ ہے، بیٹی گھر کی رونق ہے، بیٹی باپ کا مان ہے، ماں باپ کا درد سمجھتی ہے بیٹی، گھر کے آنگن کا پھول ہے بیٹی، مہکتا رہتا ہے دل کا جہاں بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہاں بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑی شان ہے بیٹی سے۔ ضروری ہے نہیں بیٹے سے نام روشن ہو، ضروری ہے نہیں بیٹے سے نام روشن ہو۔ میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے، لیکن افسوس آج جس کی یہاں بیٹی پیدا ہوتی وہ مایوس ہو جاتا اور بڑے افسوس کے ساتھ کہتا بیٹی ہی ہے۔ اگر بیٹا پیدا ہوتا تو اس کا چہرہ کھل جاتا اور دھوم دھام سے خوشی مناتے ہوئے بولتا بیٹا ہوا ہے۔ آج بھی اس زمانے جاہلات کے طرح ہے، آج بھی بیٹی کو مارا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے اور بیٹا اور بیٹی پر کوئی فرق نہ رکھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی اور بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، امرین عالم۔ ابھی 2-3 تقاریر ہیں، اطمینان سے تشریف رکھیں، اس کے بعد شیخین کا خطاب ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ و حاضرین اجلاس، آج اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ کو یاد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کیا کرے، ہر حال میں اللہ کو پکارے، اللہ کی تسبیح صبح و شام کیا کرے۔ اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کا ذکر کیا کرنے سے دلوں کا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی تسبیح بیان کرے، جیسے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بے قوم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ان کا احاطہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکونت نازل ہوتی ہے اور اللہ ان کا ذکر اپنے فرشتوں میں فرماتے ہیں۔ حاضرین اجلاس، اللہ تعالیٰ نے ہمارے روح کو ہمارے جسم کا حصہ بنایا ہے۔ انسان نے اپنے جسم کی غذا کا بندوبست کرنے کے لیے صبح و شام مصروف رہتے ہیں، لیکن اپنے روح کی غذا کا کوئی فکر نہیں کرتا۔ جسم کو
اگر غذا نہ ملے تو جسم کمزور ہو جاتا ہے. دنیا میں ڈاکٹر موجود ہے اس کا علاج کرنے کے لیے. روح کی غذا اور اس کا علاج صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہے. صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، مگر افسوس آج ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے. 5 وقت مؤذن اذان دے کر مسجدوں کی طرف بلاتے ہیں تو ہم دنیا کا کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں. ہم مسجدوں کی طرف نہیں جاتے، بیکار کاموں میں لگے رہتے ہیں، مؤذن کی آواز کو سن کر بہرے ہو جاتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کو کثرت سے یاد کریں، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کو یاد کرنے کی اور اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. رفا عارف اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم صدر جلسہ و حاضرین اکرام، آج اس بابرکت محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعونی استجب لکم. تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ. دعا عبادت ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا عبادت ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. دعا کے علاوہ کوئی سہارا نہیں. دعا کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. جہاں بڑی بڑی طاقت کام نہیں آتی وہاں دعا کام آتی ہے، اور ایسے وقت دعا سہارا بن جاتی. جہاں کسی کا سہارا کام نہیں آتا، مصیبت اور پریشانی میں دعا سہارا ہے. انبیاء اور صالحین نے اسی دعا کو ہتھیار بنا کر اپنے رب کو پکارا. حضرت آدم علیہ السلام شجرہ ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا گیا. اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام بے حد شرمندہ ہو کر اپنی پیشانی ٹیکتے ہوئے وزاری کے ساتھ پکارا ربنا ظلمنا انفسنا وان لن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی نفس پر ظلم کیا. اگر ہم کو تو معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں فرمائے گا یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. دعا قبول ہوئی. داغ دامن پر لگ چکے تھے، دھوئے جاتے ہیں. اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 برس تک دعوت دی اور اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے. جب قوم ایمان نہیں لائی تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر فرماتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے رب، روئے زمین پر کسی کافر کا گھر نہ چھوڑ. انی مغلوب فانتصر. میں لاچار ہوں، مدد کر. دعا قبول ہوئی. طوفان آیا، قوم تباہ و برباد ہو گئی. سامعین حضرات، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام اپنی بے صبری کی بنا پر مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو دعا کو سہارا بنایا. مچھلی کا پیٹ اور سمندر کی تاریکیوں میں پکارنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں واقعی خطا کار ہوں. تو اللہ نے ان کی فریاد سن لی اور بہت ہی بڑے غم سے نجات دے دی. سمندر کی گہرائی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کی تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام اللہ کو پکارا. اللہ نے ان کی پکار سن لی. اور اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام گھوڑے کی بیماری میں مبتلا تھے، دوائیاں بے اثر ہو چکی تھی تو اللہ کو پکارا انی مسنی الضر انت ارحم الراحمین. میں لاچار ہوں، مدد کر. دعا قبول ہوئی. حکم آیا اے ایوب اپنے پیر مارو، ٹھنڈا پانی موجود ہے نہانے اور پینے. زمین پر اپنے پیر مارتے ہی قدرتی چشمہ جاری ہو گیا جس سے غسل کرنے اور اسے پینے سے ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا، کوئی چارہ نہیں دعا کے
کے سوا کوئی سنتا نہیں اللہ کے سوا۔ حاضرین اجلاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر کام کی آغاز میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، خوشی میں، غم میں، بیماری میں، صحت مند میں، جنگ کی حالت میں، امن کی حالت میں، ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ ان واقعات سے ہمیں بخوبی اندازہ ہوا جن لوگوں نے اللہ کو پکارا، اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر اترتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے پکارنے والا میں اس کی پکار کو سنوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اسے دوں۔ مگر افسوس آج ہم نے ارحم الراحمین کو چھوڑ دیا، اس کی پکار کو ٹکرا دیا، اس کی صدا کو جھٹلا دیا، اس سے مانگنا چھوڑ دیا، اس کی طاقت و قوت سے بے نیاز ہو گئے۔ آفتوں میں، مصیبتوں میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں یا رسول اللہ، یا غوث، یا غریب النواز، یا علی، یا مشکل کشا پکارنے لگے۔ اللہ کے آگے سر جھکانے کی بجائے قبروں کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکنے لگے۔ مسلمانوں، اگر اللہ کی مدد کے طالب ہو، دنیا میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو پکا سچا مومن بن جاؤ۔ مصیبت اور پریشانی میں غیر اللہ کو پکارنے کی بجائے یا اللہ، یا غفور، یا ودود پکارو، دعا کیا کرو۔ قبروں کی چوکھٹوں، مردوں اور بازاروں کو چھوڑ کر خدا کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ ہی سے مانگنے، اللہ ہی سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کو یاد کیا کرو اس موضوع پر تقریر کرنے والی مقررہ امرین عالم۔ ہو گیا؟ ٹھیک بیٹا۔ سعدیہ افضل، سورہ کہف کی فضیلت۔ یہ آخری مقررہ ہیں اجلاس کی، اس کے بعد ایک نظم ہے انشاءاللہ، اس کے بعد ہمارے مہمان علماء کرام کے خطابات ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ و حاضرین اجلاس، آج اس جلسے میں آپ لوگوں کے سامنے تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے سورۃ الکہف کی فضیلت۔ کہف کہتے ہیں غار کو، اس سورت میں غار والوں کا قصہ ہے، اس کو کہف کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں 110 آیتیں ہیں۔ سورۃ الکہف جمعے کے دن پڑھنا چاہیے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتوں کو یاد کر لے گا اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لے گا۔ سورۃ الکہف کا پڑھنا افضل عمل ہے، اس سے پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سیکھیں پورا قرآن، برکت ہے، رحمت ہے، شفا ہے۔ مگر افسوس آج ہم سورۃ الکہف کی طرف نہیں کرتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، بیکار میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سورۃ الکہف پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔